السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی ہم پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات ہم بیان کر رہے ہیں، ہر اتوار کو پابندی کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس اتوار کو بھی ہم بیان کریں گے خطبہ۔ ہم پچھلے اتوار کو مجلس نمبر 38 کی پہلی خطبہ بیان کیے تھے، اور 38 مجلس نمبر 38۔ آج ہم مجلس نمبر 38 کا دوسرا حصہ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبزادہ، قرآن اور سنت کا پابند رہنا اور ان پر عمل کرنا اور عمل میں اخلاص کرنا تیرے دعوے ایمان کا گواہ ہے۔ میں تمہارے عالموں کو جاہل اور تمہارے زاہدوں کو طالب دنیا میں بارغبت، مخلوق پر اعتماد رکھنے والا اور حق تعالیٰ کو بھلا دینے والا دیکھ رہا ہوں۔ غور کرنے کی بات ہے۔ غوث سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ جو آج کل کے عالمہ ہیں، کالمہ ہیں، مفتیاں ہیں، جو آج کے دور میں ہیں، ان کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ حرص، حواس، دنیا کی لالچ، دنیا کی رغبت، مخلوق پر اعتماد رکھنے والا میں دیکھ رہا ہوں، یہ بول رہے ہیں۔ حق تعالیٰ کو بھلا دینے والا دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ اس دور میں بھی تھا اور اس دور میں بھی ایسی ہے۔ سب نے اس میں سے کچھ لوگ اچھے بھی ہوں گے، مگر زیادہ تر دنیا کے طلبگار ہے۔ حق تعالیٰ کے سوا دوسرے پر بھروسہ کرنا لعنت کا سبب ہے۔ دیکھو، اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ کر کے جو لوگ بڑے بڑے کورس کریں، عالموں کا، فاضلوں کا، حافظوں، تو ان کے لیے تھوڑے بہت تو اچھے ہوں گے، مگر زیادہ تر دنیا سے رغبت جو رکھنے والے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے بھروسہ کرنا لعنت کا سبب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، ملعون ہے وہ شخص جس کا بھروسہ اپنی جیسی مخلوق پر ہو۔ دیکھو، لعنت بھیج رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک انسان ہو کے دوسرے انسان پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا، جس کا بھروسہ اپنی جیسی مخلوق پر ہو۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جس نے مخلوق سے عزت چاہی وہ بے شک ذلیل ہوا۔ تجھ پر افسوس، جب تو مخلوق سے باہر ہو جائے گا تب خالق کی معیت حاصل ہوگی، یعنی اللہ کی قرب حاصل ہوگا، وہ تجھ کو تیرے نفع نقصان سے آگاہ کر دے گا، اور تو اپنی اور غیر کی چیزوں میں تمیز کرنے لگے گا کہ مال جس کو چھوڑ کر جانا ہے غیروں کا ہے، اور اعمال جو ساتھ جاتے ہیں وہ اپنے ہیں۔ یعنی انہیں دنیا کی لالچ ہے، اس میں اتنا کما لے رہا، اتنا کما رہا، لاکھوں کروڑوں کما رہا، پھر بھی اس کو حرص کم نہیں ہو رہی۔ صحیح طریقے سے، غلط طریقے سے، حلال حرام جو بھی ہے، بس کروڑوں روپیہ کما رہا، اور کیا کر رہا؟ چھوڑ دے کے جا رہا، چھوڑ کے کسی اور کے سے چلے جا رہا۔ اب ساتھ لے کے کیا جا رہا؟ اعمال۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو کامیاب ہے، ورنہ نقصان خسارے میں ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کے دروازے پر پڑا اور جمع رہنا اور اپنے قلب سے اسباب کو قطع کر دینا اختیار کر کے دنیا اور آخرت میں خوبی دیکھے گا۔ جب تک تیرے قلب میں مخلوق اور ریا اور آخرت یا حق تعالیٰ کے سوا کوئی چیز ذرہ برابر بھی رہے گی، یہ مقام کامل نہ ہوگا۔ یعنی دنیا کی اگر حرص لالچ ہے تو وہ مقام نہیں پا سکتا جو اللہ والے ولیاں پائے، کامل نہ ہوگا۔ جب تو نے صبر کیا تو تیرا دین ہے، اور نہ تیرے ایمان کا سر قائم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبر کو ایمان سے وہ نسبت ہے جو سر کو بدن سے۔ دیکھو کیا مثال ہے۔ صبر یعنی صبر جو کرنے والا ہے تو ایک معنی میں وہ ایمان والا ہے، وہ نسبت ہے جو سر کو بدن سے۔ صبر کے معنی یہ ہے کہ نہ تو کسی سے شکایت کرے اور نہ سبب کے ساتھ تعلق رکھے، اور نہ تکلیف کا وجود ناگوار سمجھے، اور نہ اس کا دور ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ والے کیا چاہتے تھے؟ جب تکلیف آئی، مصیبت آئی تو کسی سے شکوہ شکایت بھی نہیں کرتے تھے،
اور وہ تکلیف جانا بلکہ بھی دعا نہیں کرتے تھے. جیسا کہ میرے کو زخم لگ گیا، میری ہڈی پہ ساتھ کی ٹوٹ گئی، تو میں درد سے تڑپ رہا ہوں، نیند چلی گئی، چین چلے گا، مگر میں دعا نہیں کروں گا. کیوں؟ اللہ کو نہیں معلوم ہے کیا؟ اس کو علم ہے اس کے درد کو کب دور کرنا ہے، اس کی ہڈی کو کب بٹھانا ہے. تو اس پہ صبر کرنا کمال ہے، درد پر صبر کرنا اور دعا نہیں کرنا کہ یا اللہ یہ کرنا چاہیے. وہ عام لوگوں کے لیے دعا کرنا ضروری ہے، یہ مقامات پانے والوں کے لیے دعا بھی ضروری نہیں. جو اللہ سے خاص تعلق رکھتے. بندہ جب اپنے فخر و فاخہ میں حق تعالیٰ کے سامنے جھکتا اور اس کی ارادہ و مشیت پر اس کے ساتھ صبر کرتا اور پیشہ یا مزدوری وغیرہ کی کسی مباح صورت سے عار نہیں کرتا اور رات دن عبادت اور کسب میں ایک کر دیتا ہے، تو حق تعالیٰ بنگاہ رحمت اس کو دیکھتا. اور اس کے ہاں دیکھو، محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا ہو رہا، کسب کرنا، عبادت بھی کرنا ہے، کسب بھی کرنا ہے، یعنی محنت مزدوری بھی کرنا ہے، پھر اللہ کی عبادت کرنا، تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا اور اس کے بال بچوں کو ایسی جگہ، ایسی جہت سے توانگری عطا فرماتا ہے جو اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتی. حق تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے سبیل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسے طریقے سے رزق پہنچاتا ہے کہ وہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ سے رزق دیتا اس کو جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا. تیری حالت پچنے لگانے والے کسی ہے کہ دوسرے کی بیماری نکالتا ہے اور اپنے اندر جو خالص بیماری موجود ہے اس کو نہیں نکالتا. میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ ظاہراً علم میں ترقی کر رہا ہے اور باطناً جہل بڑھا رہا ہے. توریت میں لکھا ہے کہ جس شخص کا علم بڑھے تو چاہیے کہ درد بڑھے. وہ درد کیا ہے؟ حق تعالیٰ کا خوف اور اس کے بعد اس کے بندوں کے سامنے عاجزی. جب تجھ کو علم نہ ہو تو اس کو حاصل کر. جب تجھ میں نہ علم ہوگا، نہ عمل، نہ اخلاص اور نہ ادب اور نہ مشائخ کے ساتھ حسن ظن، تو پھر تجھ کو کوئی چیز کسی طرح حاصل ہو سکتی ہے. تو نے اپنا سارا مقصود دنیا اور اس کی مال و متاع کو قرار دے لیا ہے. عنقریب تیرے اور اس کے درمیان آڑ ہو جائے گی. تجھ کو ان سے کیا نسبت جن کا سارا مقصود صرف ایک ہی مقصود ہے کہ جس طرح اپنے ظاہر میں حق تعالیٰ پر نگاہ رکھتے ہیں اسی طرح باطن میں بھی اس کا دھیان رکھتے ہیں. جس طرح اعضاء کو مہذب بناتے ہیں اسی طرح قلب کو مہذب بناتے ہیں. یہاں تک کہ جب اس کا یہ حال کامل ہو جاتا ہے تو جملہ خواہشات کی فکر و اہتمام سے کفایت کر جاتا ہے. پس ان کے قلوب میں بجز ایک خواہش کے کچھ باقی نہیں رہتا، اور وہ خواہش فقط حق تعالیٰ شانہ اور اس کے قرب و محبت کی طلب ہے. حکایت ہے کہ نبی بنی اسرائیل ایک مرتبہ تنگ حالی میں مبتلا ہوئے تو سب اکٹھا ہو کر اپنے ایک نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ کام بتائیے جس سے حق تعالیٰ شانہ راضی ہو کر اس کو راضی کرے اور وہ ہماری اس مصیبت کے دفع ہو جانے کا سبب بن جائے. پس نبی نے حق تعالیٰ شانہ سے اس کام کی بابت سوال کیا تو حق تعالیٰ نے اس کی طرف وہی فرمائی کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم میری خوشنودی چاہتے ہو تو مساکین کو راضی کرو. یعنی اللہ کو پسند، اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے مسکینوں کو راضی کرو. پس اگر تم نے ان کو راضی کر لیا تو میں راضی ہو جاؤں گا، اور ان کو ناراض رکھا تو میں ناراض رہوں گا. سن لو اے عقل والو، تم ہمیشہ مساکین کو ناراض رکھتے ہو. یعنی مطلب یہ جو غریب لوگوں کو اکثر لوگ جھڑکیاں دے دے کے بڑھا دیتے، کھانے کو بھی نہیں پوچھتے، پیسے بھی نہیں دیتے، اگر وہ لوگ مانگنے آئے تو جھڑکیاں دیتے، تو اس کو روکے ہیں خاص طور پہ غوث سرفروان، مساکین کو مت جھڑکو اور ان کو اپنے رحم کرو، ان کے اوپر رحم کرم کرو مساکین پہ، تو اللہ تم پہ رحم کرے گا. اور پھر حق تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہو
تو اس کی خوشنودی تمہارے ہاتھ کبھی نہ آئے گی. تم ہر پہلو اس کی ناراضی میں ہو. میرے کلام کی درشتی پر ثابت قدم رہو کہ ضرور فلاح پاؤ گے. ثابت قدمی ہی روایدگی ہے کہ درخت ثابت قدم رہ کر ہی پھل پھول جاتا ہے. درخت کی مثال دی. درخت کو کوئی پابندی نہیں ہے نا, اس کو پانی دیتے رہے, ہوا لگتی رہے تو خود بخود بڑھتے رہتا. تو اس طرح مثال دی. میں مشائخ کے کلام اور اس کی سختی و درشتی سے بھاگتا نہ تھا, بلکہ گونگا اور اندھا بن جایا کرتا تھا. ان کی طرف سے مجھ پر آفتیں ٹوٹا کرتی تھی اور میں خاموش رہتا تھا, اور تو ان کے کلام پر صبر نہیں کرتا اور چاہتا یہ کہ فلاح پائے. نہیں, ہرگز عزت حاصل نہ ہوگی جب تک تو تقدیر کی موافقت نہ کرے گا, خواہ تیرے لیے فائدے کے متعلق ہو یا نقصان کے. اور جب تک اپنے حصہ اور نصیب میں مشائخ کی طرف الزام قائم کرنا چھوڑ کر ان کی صحبت اختیار نہ کرے گا کہ مشائخ سے اگر نفع نہ پہنچے تو اپنا قصور سمجھے, ان کا نقصان یا بخل نہ سمجھے. اور جب تک جملہ حالتوں میں مشائخ کا اتباع اور ان کی موافقت نہ کرے گا, یعنی اللہ والوں کی وہ کرو, ان کی تعلیمات لو, ان کے ساتھ رہو, ان کے طور طریقے سیکھو, ان کی طرح بن جاؤ, یہ بتا رہا ہے. مشائخ کا اتباع اور ان کی موافقت نہ کرے گا اس وقت تک فلاح نہ پائے گا. یعنی جس کو اپنا پیر بنائے, جو اللہ والے ہے, انہی کی طرح تم انداز اختیار کرو, ان کو چاہو, ان کے صحبت اختیار کرو, ان سے علوم لو, مطلب یہ. اور جب تک جملہ حالتوں میں مشائخ اتباع اور ان کی موافقت نہ کرے گا اس وقت تک فلاح نہ پائے گا. دیکھو, ان سے اٹیچ ہونا ضروری ہے تو فلاح پائیں گا. اگر نہیں, جا کے بجائے پیروں کے, بجائے مشائخ کے صحبت اختیار کرنے کے, آٹو والے, بنڈی والے, جھٹکے والوں میں اگر اٹھیں گے بیٹھیں گے تو کہاں سے فلاح پائیں گے؟ وہ تو دنیا دار ہے. جو دیندار ہے, اللہ والے ہوتے, ان کی صحبت اختیار کرو بول رہے سرکار. ہاں, اگر ایسا کرے گا تو بے شک دنیا اور آخرت دونوں میں فلاحیت حاصل ہوگی. اگر ایسا کریں گا تو دنیا بھی اچھی ہو جائیں گی, آخرت بھی اچھی, یعنی فلاح پالیں گا, فلاحیت حاصل ہوگی. سمجھو میں کیا کہتا ہوں اور اس پر عمل کرو. عمل کے بغیر سمجھنا کسی کام کا نہیں ہے, اور اخلاص کے بغیر عمل خالی تماہ ہی تماہ. یعنی میں جو بول رہا ہوں تم اس پر عمل کرو. یعنی یہ نہیں کہ ایک کان سے سنے نکال دیے, ہاں دیکھیں گے بعد میں جائیں گے مشائخوں کریں, ہاں بعد میں جائیں گے پیروں کریں, ابھی تو عمر پڑی ہوئی ہے, بعد میں. تو کیا بولیں, ایسا کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا, نقصان ہو جائے گا اس میں. تو دنیا حاصل ہو جاتی, اس سے آخرت حاصل نہیں ہوتی. اور اخلاص کے بغیر عمل خالی تماہ ہی تماہ ہے. یعنی جب تک کہ دلچسپی کے ساتھ یہ حاصل نہیں کریں گے, تماہ یعنی ہیری سے خالی. تماہ کے سارے حروف خالی اور کھوکھرے ہیں کہ تینوں حروفوں میں کسی ایک پر نقطہ تک بھی نہیں. پھر معنی میں نفع کی توقع کیا ہوگی؟ عوام تیری کھوٹ سے واقف نہ ہوں گے, مگر صراف تیرے کھوٹ کو پہچان لے گا. اس کے بعد عوام کو مطلع کر دے گا تاکہ وہ تجھ سے بچیں. اگر تو حق تعالیٰ کے ساتھ صبر کرے گا تو اس کے عجیب لطف دیکھے گا. یعنی جب تک کہ تم ذکر, اذکار, عبادت نہیں کریں گے, اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کریں گے, تعلیمات علم نہیں حاصل کریں گے, تو اللہ کے جو اسرار ہے چھپے ہوئے ہیں. جیسا یہ صحبت اختیار کریں گے, علوم لیں گے, پیروں کے پاس بیٹھیں گے, علم والوں کے پاس بیٹھیں گے, تو تم پر اسرار کھلنا شروع ہو جائیں گے اللہ کے. اس کے عجیب لطف دیکھے گا. یوسف علیہ السلام نے جب گرفتاری, غلامی و قید خانہ اور ذات پر صبر کیا اور اپنے پروردگار جل شانہ کے فعل کی موافقت کی کہ ہر تقدیر کی گردش پر راضی رہے, تو ان کی شرافت صحیح ثابت ہوئی اور بادشاہ بننے کے منتقل ہوئے حالت ذلت سے عزت کی طرف اور موت سے حیات کی طرف. یعنی ان کو بچپنے میں بھایا بولی میں ڈالے تھے, پھر بھی بچ کے نکل گئے. پھر وہ یوسف علیہ السلام ایک محل میں نوکری کرے تھے,
تو وہاں پہ الزام لگا کے قید خانے میں بھیج دیے، 7 سال یا کچھ 11 سال تک آپ قید میں رہے، تو وہاں بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ سے ناراض نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، راضی ہو کے پھر ایسے اسباب بنے کہ بادشاہ بن گئے، مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو حالت ذلت سے عزت کی طرف اور موت سے حیات کی طرف۔ پس اس طرح تو بھی جب شریعت کا تابع بنے گا اور حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ صبر کرے گا اور اسی سے ڈرے گا اور اسی سے توقع رکھے گا اور اپنے نفس، اپنے خواہش اور اپنے شیطان کی مخالفت کرے گا، تو اپنے موجودہ حالات سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوگا۔ دیکھو، یعنی اب جو حالت ہے، تم جتنا ذکر عبادت کرتے کرتے ہوئے تو یہ حالت سے دوسری طرف منتقل ہو جائیں گے، وہ اللہ ظاہر کریں گا۔ اپنی خواہش اور اپنے شیطان کی مخالفت کرے گا تو اپنی موجودہ حالت، یعنی نفس اور شیطان کی جو بہکاوے رہتے اس سے بچنا ہے۔ جب بچیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے اسرار کھولیں گا، صحیح اور کوشش کر کے تجھ سے کچھ بھی ہو نہیں سکتا، اور تیری ضرورت بھی ہے، کوشش کر کے یقیناً خوبی حاصل ہوگی۔ جو طلب کرتا اور صحیح وہ کوشش کرتا ہے وہ ضرور مراد پاتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر اگر جستجو ہے تو کوشش کرتا ہے تو ضرور حاصل کریں گا وہ چیز۔ جیسا کہ پڑھیں، BA پڑھیں یا MA پڑھیں، تم جو بھی پڑھ، تو جب تک کہ تم امتحان کی تیاری نہیں کریں گے، پاس کہاں سے؟ پڑھنا پڑے گا، رات دن محنت کرنا پڑے گا، تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اور تیری ضرورت بھی ہے، کوشش کر کے یقیناً خوبی حاصل ہوگی۔ جو طلب کرتا اور صحیح کرتا، کوشش کرتا، ضرور مراد پاتا ہے۔ حلال غذا کھانے میں صحیح کر کہ وہ تیرے قلب کو منور بنا دے گی اور دل کو اس کی تاریکیوں سے باہر لے آئے گی۔ دیکھو، یعنی حلال اس کھانے سے ہر چیز سمجھ میں آتی، عقل میں بیٹھتی۔ بہت سے لوگوں کو دیکھو دنیا میں جو حلال اس محنت مزدوری کر کے کماتے، جیسا کہ میں اپنی پوری لائف میں دھوپ میں کام کر کے کمایا، حلال اس کمایا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ جو حلال اس کماتا اس کو عقل سلیم عطا کرتا، اس کی عقل کو صحیح دیتا اس، اور وہ صحیح رہتی عقل۔ انہیں خراب کب کر لیتا انسان؟ حرام غذا جو کھاتا، لوگوں کو ڈبا کے کھاتا، دھوکے دے دیتا، زمینہ ہڑپ لیتا، گھڑا ہڑپ لیتا، کہیں سے دھوکے دے کے لے کے آتا، تو اپنا پیٹ بھرتے رہتا، تو اس کا جسم خراب کر لیتا، اپنے خون کو خراب کر لیتا، اپنی روح کو خراب کر لیتا، اپنے وجود کو خراب کر لیتا۔ تو تب جب اس کا پورا وجود خراب ہو گیا تو عقل بھی اس کے وجود کا حصہ ہے۔ تو عقل اصل چیز ہے، اس کا دل اور دماغ، دو چیز انسان کی بہت اہم چیز ہے۔ جب اس کی عقل ہی خراب ہو گئی، کیونکہ حرام غذا کھاتے کھاتے اس کی عقل زائل ہو گئی، تو اس میں پرکھ نہیں رہتی۔ کیا پرکھ نہیں رہتی؟ اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے۔ اچھی چیز کیا، ہم سمجھا رہے ہیں اس کو، اچھی چیز یہ ہے تم بچو، دیکھو گناہ، نہیں میں وہ کرتا ہوں، وہ میرے لیے صحیح ہے بولتا ہوں، کیونکہ اس کا دماغ وہاں کے رک جاتا، اٹک جاتا، انہیں ہر غلط چیز کو اچھی سمجھتا، کیونکہ اس کی عقل اتنی کام کری، پرسنٹیج بھی رہتا۔ ڈاکٹر اس کے عقلوں کا بھی پرسنٹیج نکالتے۔ بعض جو بچے جو پیدائشی معذور عقل سے رہتے نا، تو ان کا پرسنٹیج نکالتے، بات چیت کر کے پہچانتے کہ اس کی عقل کتنے پرسنٹ کی ہے۔ تو مردوں میں عورتوں میں بھی عقل کا پرسنٹیج رہتا۔ اللہ والے پہچان لیتے، اگر کوئی بات چیت کر رہا، کیا بات کر رہا، کس انداز میں کر رہا، کیا کر رہا، وہ پہچان کے سمجھ جاتے کہ ابھی اس کی عقل سلیم نہیں ہوئی، لہٰذا نے دنیا داری میں ملوث ہے، پہچان لیتے۔ اسی لیے بلاتے، آؤ میرے پاس بیٹھو، تعلیم لو، عبادت کرو، اس لیے بولتے کیا، تاکہ اس کی عقل صحیح ہو جانا۔ ہر اللہ والے کیا چاہتے کہ جتنے بھی مریدین، متقدین، مسلمان، مومن بھائی جو بھی ہے، علم حاصل کرنا، اپنی عقل کو صحیح کر لینا، ورنہ اگر حرام مال کھاتے عقل خراب ہو جاتی، صحیح کام کرنے نہیں لگتی، تو انہیں کیا کرتا، ہر غلط کام کو صحیح سمجھ کے کرتا، تو اپنا نقصان کر لے رہا ہو۔ تو آگے بڑھتے، مفید ترین عقل وہ ہے جو تجھ کو حق تعالی شانہ کی نعمتوں سے آگاہ بنائے اور تجھ کو
ان کی ناشکر گزاری میں کھڑا کر دے اور نعمتوں اور ان کے مقدار کے اقرار پر تیری مدد کرے۔ کتے صاحبزادہ جن کو عین الیقین سے اس کی معرفت حاصل ہو گئی کہ ساری چیزوں میں حق تعالیٰ نے مقسوم تجویز فرما دیے، جس کو عین الیقین، یعنی جیسے ابھی بولا نا میں، پیروں کے اللہ والوں کے بیٹھتے درس سنتے سنتے عین الیقین ہو جاتا، اس کو یقین ہو جاتا، ہر بات پہ یقین ہو جاتا، اچھی چیز کیا ہے بری چیز پہچاننے لگ جاتا، تو اس کی معرفت حاصل ہوگی کہ ساری چیزوں میں حق تعالیٰ نے مقسوم تجویز فرما دی اور ان سے فراغت پالی تو حیا کے سبب اس سے کوئی چیز بھی طلب نہیں کرتا، وہ اس کا مطالبہ چھوڑ کر ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے، نہ حق تعالیٰ سے اس کا سوال کرتا ہے کہ اس کا مقسوم جلد مل جائے اور نہ یہ کہ دوسرے کا مقسوم عطا فرما دے۔ یعنی جو بندہ اللہ کو جان لیتا پہچان لیتا، جیسے کہ میرے کو بہت سی چیزیں نہیں ملے تو میں کسی کو دیکھ کے یہ نہیں سوچتا اگر اس کو وہ ملا میرے کو یہ کیوں نہیں ملا، میں نہیں کروں گا، میں بالکل سوچوں گا بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ایک چمٹی کو دے رہا رزق، چمٹی کی جو حاجت ہے پوری کر رہا، ہواؤں میں جو مخلوق ہے اس کو عطا کر رہا، 40,000 عوالم میں جو مخلوق ہے ان کو عطا کر رہا، اور ہم جو زمین پہ رہتے اس زمین کے نیچے بھی مخلوق ہے ان کو بھی عطا کر رہا، تو پھر میں کیوں سوچوں گا کہ میرے کو یہ چیز کیوں دیا کیوں نہیں دیا، میں سوچوں گا ہی نہیں، جو میرے کو مل گیا شکر ادا کروں گا، جو نہیں دیا وہ بھی تیری مرضی ہے بولوں گا۔ تو یہ مقام پہ آنے کے لیے ٹائم لگتا، وقت لگتا، تو کب آئیں گا یہ وقت؟ اپن ذکر اذکار کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے رہے تو سمجھ میں آئیں گی یہ بات۔ نہ حق تعالیٰ سے اس کا سوال کرتا ہے کہ اس کا مقسوم جلد مل جائے اور نہ یہ کہ دوسرے کا مقسوم عطا فرما دے، اس کی عادت گمنامی اور خاموشی اور حسن ادب ہے، اور اعتراض سے بچا رہنا، وہ مخلوق سے نہ خلیل کا شکوہ کرتا ہے نہ کثیر کا، دل میں مخلوق سے گداگری ایسی بری ہے جیسا زبان سے بھیک مانگنا۔ میرے نزدیک حقیقت کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تجھ پر افسوس، تجھے شرم نہیں آتی کہ خدا کے سوا دوسروں سے مانگتا ہے حالانکہ وہ دوسروں کی بنسبت تجھ سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی انسان پریشان ہو کے مجبوریاں آ کے پریشان اپنی حاجت لوگوں سے بیان کرتے پھرتے رہتا، تو کیا بولے جو بھی حاجت ہے بیٹھے رہو خاموش، مالک جو عطا کرنا کر دیتا، کیونکہ اس کو علم ہے بندے کو کیا حاجت ہے۔ جس کی تجھ کو ضرورت بھی نہیں حالانکہ تیرے پاس خزانہ گڑا ہوا ہے، اور تو ایک دانہ اور ایک ذرہ پر ہوس کے مارے فقیروں کی صف میں گھس جاتا ہے، جب تجھ کو موت آئے گی تو رسوا ہونا پڑے گا۔ یعنی جا کے ہے بھی تو لے رہا اور نہیں تو مانگ کے لے رہا، تو اس کا مقام اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تجھ کو موت آئے گی تو رسوا ہونا پڑے گا، کیونکہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہو۔ اللہ کیا ہو رہا، تم خاموش رہو، کسی سے شکوہ شکایت مت کرو کہ میرے کو یہ نہیں ملا یہ نہیں ملا یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، تم اپنے حق کا جو ہے وہ کماؤ، حق کا جو ہے مل رہا اس کو کھاؤ، حرام کی طرف نظر بھی مت ڈالو، حرام کا سوچو بھی مت، کسی کو جو بھی مل رہا اس کے طرف بھی نظر مت رکھو، یہ بتا رہا۔ جب تجھ کو موت آئے گی تو رسوا ہونا پڑے گا کہ تیرے راز اور چھپے ہوئے حالات کھل جائیں گے اور تجھ کو چار طرف سے پھٹکار پڑے گی۔ اگر تو عقل مند ہوتا تو ذرہ برابر ہی ایمان کماتا تاکہ اس کو لے کر حق تعالیٰ سے جا ملے، یعنی ذرہ برابر بھی ایمان رہتا تو اللہ سے ملنے میں آسانی ہوتی، بتا رہے ہیں، یعنی تیرے کو کوئی رسوائی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، نہ تو شرمندہ ہوتا تھا اللہ کے سامنے۔ صالحین کی صحبت اختیار، یا بھائی دیکھو، صالحین کی صحبت اختیار کرتا اور ان کے اقوال و افعال میں ان سے ادب حاصل کرتا، یہاں تک کہ جب تیرا ایمان قوی اور ایقان کامل ہو جاتا تو حق تعالیٰ تجھ کو خالص اپنے لیے
صحبت اختیار کرتا اور ان کے اقوال و افعال میں ان سے ادب حاصل کرتا، یہاں تک کہ جب تیرا ایمان قوی اور ایقان کامل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ تجھ کو خالص اپنے لیے تجویز فرماتا۔ یعنی یہاں پر دیکھو غور کرنے کی بات ہے، صالحین کی صحبت اختیار، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے، علم حاصل کریں گے تو تم کو اللہ پسند کرنے لگ جائیں گا، تو ایمان کامل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ تجھ کو خالص اپنے لیے تجویز فرماتا، اور تیرے خلق کے اعتبار سے تیرے امر و نہیں اور تیرے یعنی امر و نہیں، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے تیرے اندر یعنی وہ پہچان، اور تیرے ادب کا کفیل و کارساز بن جاتا۔ اے ریا کے بت کی نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اے مخلوق کو شریک خدا سمجھنے والے اور دل سے ان کے متوجہ ہونے والے مخلوق سے اعراض کر کے نہ ان کی طرف سے نقصان ہے نہ فائدہ اور نہ بخشش ہے نہ محرومیت، اپنے خلق کے ساتھ چھپے ہوئے شرک کے ہوتے ہوئے توحید حق کا مدعی مت بن کہ اس سے تیرے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ تو یہاں پہ ہم خطبہ ختم کرتے ہیں، 38واں خطبہ پورا مکمل ہو انشاءاللہ ہوگا، آئندہ پھر ہم 39واں 39واں خطبہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار ہمارے تمام خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما، درگزر فرما، شیطان کے مکر و فریب سے بچا، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے شر سے، دشمنوں کے مکر فریب سے اور شیطان کے شر سے ہم تمام کو محفوظ رکھ، اور جتنے حاضرین جمع ہیں مریدین متخرین ان کی بھی حاجتوں کو پورا کر، اور جو لوگ دور دور سے دعاؤں کے لیے بولے ان کی بھی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہے روزگار سے لگا دے، اور جو دیگر جو میرے کو بولے مالک جو دعاؤں کے لیے ان کی بھی حاجتیں پورے کر دے، ان کے پریشانی کو دور فرما دے، بلاؤں آفتوں کو دور فرما دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے تمام سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم و دائم رکھ، مرے دم تک ہمارے منہ سے کلمے کو جاری و ساری رکھ میرے مالک، ایمان پہ رکھ ہمیشہ مال، اور پھر بے غسل دستگیر کے بتائے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، ماشاء اللہ سرکار کے بتائے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔